الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ. اچھا بھائی بتاؤ یہاں عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ مسجد ہے نا، مدرسہ نہیں. 8:15 بجے یہ 8:30 بجے کے بعد ہوئی. یہ مشورہ ہو گیا آپ لوگوں کا. قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سے رکھی. یہ سب پر یہ 3 ذمہ داری ہے، کوئی بھی اس میں مستثنا نہیں ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پہلے ہم اس کی کوشش میں لگے. دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین دنیا میں پہلے اس کی کوشش میں لگے رہنا. یہ 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سے رکھی. چاہے غازی آباد میں رہتا ہوں چاہے امریکہ میں رہتا ہوں، مسلمان ہے اس کے ذمہ 3 کام ہیں. دین سیکھو، دین پر چلو، اور اپنا دین دنیا میں پہلے اس کی کوشش میں لگے رہو. قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، کسی ذریعے سے آپ کام میں لے گئے خلاصہ کیا رہا. اچھا، دین پر دین کون سیکھے گا؟ دین وہ سیکھے گا جس کے دل میں طلب ہوگی. جس کے دل میں طلب نہیں ہوگی وہ دین نہیں سیکھے گا. جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہوگی کیا دین سیکھے گا؟ ہاں، جس کے دل میں طلب ہوگی تو جا کے سیکھے گا کہ بھائی مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے نماز سیکھنی ہے. لیکن مرنے کے بعد کسی کا کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئی. حشر کے میدان میں کسی کے دوستی کام نہیں آئی. وہاں جو کام آئے گا وہ اپنا دین آئے گا. آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد سارے رشتے ختم، وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ ختم، بھائی بھائی کا ختم. الحمدللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا التقی، کہ جتنے دوست ہیں یہ حشر کے میدان میں سب دوستوں کی دشمنی میں بدل جائے گا. لیکن تقوی والے وہ آپس میں دوست رہیں گے حشر کے میدان میں. تو دین کون سیکھے گا؟ جس کے دل میں طلب ہوگی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پہچانتے ہی ہوں گے.
ارے ہمارے والوں کو پہچان تو نہیں پہچانتے غازیآباد والوں، کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہوگا، بیان بھی سنا ہوگا تم لوگوں نے. تو وہ ایک بات فرماتے تھے ہمارے پاس کہ جس کے دل میں ہدایت کی اتنی طلب ہے جتنی سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، پان کھانے والوں کو پان کی طلب ہوتی ہے، شراب پینے والوں کو شراب کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والوں کو اخبار کی طلب ہوتی ہے. صبح اٹھ کے بھی اخبار آیا کہ نہیں آیا اس کا ہے آدمی. چائے پینے والوں کو چائے کی طلب ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے چائے دو. تمباکو کھانے والوں کو تمباکو کھانے کی طلب ہوتی ہے. طلب اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا. اس طلب کا کہ مجھے دین سیکھنا ہے، یہ طلب ہونی چاہیے. کھیل نہیں. آج ہم نے ہمارے دین کو کھیل بنایا. نماز پڑھتے ہیں کچھ پتا نہیں نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب نے کیا پڑھا. اللہ کے اقبال کیا کرتے تھے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. سجدہ تو کافر نہیں کرتا، سجدہ تو مسلمان کرتا ہے. تم کیا رہے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. اس لیے اپنا دین سیکھنا اور طلب کے ساتھ سیکھنا. حضرت بلال میں طلب تھی، حبشے سے آئے اللہ نے دین دے دیا. حضرت سلمان میں طلب تھی، ایران سے آئے اور اللہ نے دین دے دیا لو اور بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے روم میں طلب تھی، روم سے آئے اور مکہ آ کر اللہ نے کو ہدایت دی تھی لو. اور ابو جہل میں طلب نہیں تھی، مکہ میں رہ کر محروم رہا. پھر مکہ کا مرکز تھا، ساری دنیا کا مرکز ہے، ابھی بھی ہے. تو ہمارے والے سب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے دل سے طلب ہوگی دور سے دور ہوگا. طلب ہے اللہ دے دے گا، اور طلب نہیں ہے تو مکہ میں رہ کر بھی محروم رہے گا. بلکہ جملہ اور کہتے تھے کعبے میں رہ کے بھی محروم رہے گا. مکہ ایک شہر ہے اور کعبہ ہے، چاہے بھی کھول کے اس کو اندر داخل کر دو، طلب نہیں ہے تو وہاں بھی محروم رہے گا. کیا ابو جہل وہی کرانے والا تھا؟ کیا بولا وہی کرانے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، یہ سب محروم رہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. حدیث شریف میں آتا ہے، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق میں رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر چل رہا ہوگا. حالانکہ بلال کو قبول صورت نہیں تھے، بہت بڑے مالدار نہیں تھے، غریب آدمی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ان کی زندگی تھی کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. بدصورتی کی جتنی چیزیں ہونی چاہیے 100% بلال میں موجود تھی. رنگ کالا، قد لمبا، سر چھوٹا، اور اس میں بھی جو ہے داغ تھے سر کے اندر، آنکھیں چھوٹی، اس میں سرخ ڈورے، ہونٹ موٹے، دانت پیلے اور لمبے. جسے آپ قبول نہ کریں وہ ساری چیزیں موجود تھی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا، اور جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، فَأَنَّىٰ يُقْبَلُ تَصْدِيقُهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اب تصدیق کرنے سے کیا فائدہ؟ کہیں گے پھر آگے فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، ایک شاباشی دے رہے ہیں، دین پر شاباشی مل رہی ہے، مال پر شاباشی نہیں مل رہی کہ صاحب تمہارے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے اس لیے تم کو شاباشی، کیا آپ کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے اس لیے شاباشی، کیا آپ کے پاس سونے کی اینٹیں بہت ہیں اس لیے شاباشی، نہ، شاباشی کائے پر مل رہی ہے؟ ان کے دین پر۔ ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو جواب دیں گے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں ہوں کہ اللہ کے نبی۔ تو دروازہ کھلے گا، تو بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، جب دروازہ کھلے گا تو میں اٹھنی پہ رہوں گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے، اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوں، تو نکیل لگام پکڑ کے چلے گا، چلو سمجھ، چہرہ وہ ہے درجہ یہ ہے، فقیری وہ ہے درجہ یہ، تو اللہ محروم نہیں کرتا۔ آدمی نیت کرے مجھے دن پر چلنا ہے، مجھے میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ کیسے محروم کرے گا؟ ہاں ہیرا پھیری اگر ہے تو اللہ محروم کر دے گا، ہیرا پھیری والی زندگی ہے تو اللہ محروم کر دے گا، جاؤ، ہیرا پھیری والا مال ہے تو اللہ محروم کر دے گا، جاؤ، ہیرا پھیری والی تبلیغ ہے اور ہیرا پھیری والی نماز ہے کہ ہیرا پھیری والا گشت ہے تو اللہ کو ہیرا پھیری والے گشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہیرا پھیری والی نماز کی بھی ضرورت نہیں، اور اللہ کو ہیرا پھیری والے حج کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، بس سیدھے بات کہ اللہ کیا چالاکی نہیں چلتی، چلتی چالاکی اللہ کیا، باپ کے سامنے چالاکی کر لو تو برداشت کر لے گا، کوئی بات نہیں، بیوی کے سامنے چالاکی کرو تو برداشت کر لے گی، شوہر کے سامنے عورت چالاکی کرے تو برداشت کر لے گا، چلو کوئی بات نہیں، کیا کرے، اللہ کیا چالاکی چلے گی کسی کی، وہ تو سب جانتا ہے اندر کا، اس لیے ہیرا پھیری والا کام نہیں کرنا ہے، عبادت صاف ستھری، نماز صاف ستھری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشیاں دینی شروع کی، بلال تیرے لیے خوشخبری، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا، ہنیئا لک یا ابا بکر ان للجنۃ لها 8 ابواب وانت تنادى من كل باب۔ ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور حشر کے میدان میں 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا، آ جا آ جا ابو بکر۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے ابو بکر میرے اندر سے آ، میرے اندر سے، میرے اندر سے، میرے اندر، اور وہ کھڑے کھڑے دیکھیں گے یہاں سے جاؤں، یہاں سے جاؤں، یہاں سے جاؤں، ارے یار یہ کرسی ٹھیک نہیں ہے تمہاری، کہ ڈر لگے تمہاری کرسی سے، تو سیدھی سادی کرسی منگوا لو نا بھائی، ہاں تو کوئی ہاں وہ لاؤ، یہ کرسی میں ہیرا پھیری والی
ایک لگا پہ بیٹھ کے کر سکے یار کیا بات کریں گے اچھا یہ بتاؤ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بیان کرنا نہیں کریں گے گھبراؤ مت لیکن بات کریں گے ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ سمجھانے کی بات ہیرا پھیری والا بیان نہیں ہوگا بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے بغیر دین کے کبھی بھی کامیاب آدمی ہو ہی نہیں سکتا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے صدیق اکبر کو اچھا چونکہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ علماء بہت ہیں یوپی میں غازی آباد میں جو پڑھے لکھے دیوبند کے سہارنپور کے وہ ہماری باتیں کچھ نہیں لگی تھی ان کو مولوی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ پتہ نہیں کیسی باتیں بتاتا ہے اس میں بتا دیتا ہوں میں جو بات بتاؤں میری کتاب دوسرے مفتی میں دے دیتا ہوں ساری چیزیں آپ کو وہاں مل گئی ہماری کتاب ہے دوسرے مفتی 12 جلدیں نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی اور مولوی کا خیال اس میں ساری جو ہے حوالے سب مل جائیں گے اب شاباشی دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کے 8 دروازے ہیں 8 دروازوں میں تجھے پکارا جائے گا آ جا تیرا من بہت تھا ابو بکر کے بعد یہ شاباشی کئی بنیاد پر دے رہے ان کے اخلاق ان کا دین اچھا اب ابو بکر جیسا دین تو ہم حاصل نہیں کر سکتے بھی ابو بکر کی کیٹیگری پر ہم پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے وہ تو بہت اونچا مقام تھا ان کا لیکن ہمیں جنت کے 8 دروازے کہیں حشر کے میدان میں کبھی آ جاؤ جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ اس کی کیا شکل ہے میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو ایک حدیث آپ لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے تو حشر کے میدان میں اسے بھی کہا جائے گا کہ حیثیت جنت کے 8 دروازے ہیں جون سے دروازے چاہے شادی کر لیں اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لیں یہ 2 فضیلتیں کس کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ کیا پڑھے بھائی عادت ڈالو گے انشاءاللہ حدیث میں ہے یہ حدیث ہے یہ کہ باپو کا تعلیم نہیں ہے باپو کا تعلیم ہوتا ہے کہ باپو کی بات نہیں ہے یہ اللہ رسول کی بات ہے اب آپ کو اشکال ہوگا تو مولوی صاحب فرض نماز کے بعد ہمیں تصویر فاطمہ پڑھتے ہیں مسجد جماعت میں بیٹھنا ہوتا ہے کبھی بیگم انتظار کرتی ہوتی ہے کبھی پارٹنر انتظار کرتا ہوتا ہے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں نفلیں پڑھنی ہوتی ہیں کہ 10 مرتبہ دوسری بات کہاں سے لے آئے مولوی صاحب دیر ہو جائے گی پہلی بات ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد تقریباً 200 دعائیں پڑھتے تھے الگ الگ نمازوں کے بعد ظہر بعد الگ عصر بعد الگ مغرب بعد الگ عشاء بعد الگ الگ وقتوں میں آج یہ پڑھی کل وہ پڑھی پرسوں وہ پڑھی ترسوں وہ پڑھی ہفتے کے بعد وہ پڑھی یہ آپ کی عادت الگ الگ دعائیں مشہور دعائیں وہ ہیں اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ مشہور دعائیں جو لوگوں کو زبانوں پر آ گئی علماء نے لکھی لیکن ہے 200 دعائیں ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ 200 ساتھ جمع کر دوں لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر سکا اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے وہ تو بات سکتی ہے کرنا تو ہے انشاءاللہ اپنے لیکن یہ جو فرض نماز کے بعد فوراً اگر نہ پڑھ سکو تو کوئی حرج کی بات نہیں فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے ظہر تک پورا کر لو یہ تو آپ نے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ظہر بعد نہیں پڑھ سکتے عصر تک پورا کر لو عصر بعد نہیں پڑھ سکتے مغرب تک پورا کر لو
مغرب بعد نہیں پڑھ سکتے عشاء تک پورا کر لو، اور عشاء بعد نہیں پڑھ سکتے فجر تک پورا کر لو، اتنا تو آدمی دھیان سے پڑھ سکتا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب اچھا لیکن 50 ایک ساتھ رات کو ایک ساتھ مت پڑھ لیں، کبھی وہ نماز کے بعد تو فرصت ملی نہیں تو ایک ساتھ 50 پڑھ لو، ثواب تو ملے گا، لیکن اس کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ فضیلت تو اسی کو ہے جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے۔ 7 بار نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑا دور چلا جائے ٹائم، فجر بعد نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے بعد پڑھ لے بھائی، دکان جاتے جاتے پڑھ لے، موٹر سائیکل چلاتے چلاتے جا رہا ہے تو تھوڑا پڑھ لے۔ یہ فضیلتیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کہا تیرا یہ درجہ ہے، شاباشی۔ حضرت عمر سے کہا ہنی لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت میں ایک سفید موتی کا محل دیکھا، سجا ہوا لگا ہوا خوبصورت، میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے باپ نے روک لیا، محل خیر نہیں۔ میں نے پوچھا بھی کس کا ہے، کسی نبی کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں نبی کا نہیں ہے، صدیق کا ہے، کہ صدیق کا بھی نہیں، بتا کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے فرشتے سے کس کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے بتایا نا قریشی، آپ نے بولا میں بھی قریشی ہوں کہ میں قریشی ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ قریشی ہیں لیکن آگا یہ شاطب بن قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ پوچھا کون ہے وہ؟ یہ وہ عمر بن خطاب۔ تو عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تجھے وہ دے گا۔ تو عمر بن خطاب کو شاباشی، اور یہ شاباشی کا مال کی بنیاد پر نہیں مل رہی، شاباشی کو ملک کی بنیاد پر نہیں مل رہی، وہ اندر کا اخلاق۔ قرآن شریف میں اللہ نے یہ کہا بتا دی کہ جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے، چپکے سے سبحان اللہ پڑھا، اللہ کو معلوم ہے، الحمدللہ پڑھا، اللہ کو معلوم ہے۔ اب باری آئی حضرت عثمان کی، آج حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی لک یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنۃ عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ شاباشی بارے علی کی، ہنی لک یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہو، تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشی دین کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے شاباشی نہیں ملی، کہ چالاکی کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے محروم ہوئے ابو جہل ابو لہب یہ سارے کے سارے وہ چالاکیوں میں گئے، اور ابو قرب بلال سلمان یہ مقدار یہ غربا فقرا یہ بیچارے قافلے کے ساتھ چلتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے، منزل تک پہنچ گئے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یہ یقین کے راستے میں چلے گا منزل پناہ دے گی، آؤ آؤ آؤ، اور جنہیں بس ادھر ڈرا دیا یہ کروں یہ کروں کیا کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، تو وہ جو ہے قدم قدم پر بھٹک گیا۔ حضرت عمر کو درجہ ملا، حضرت عثمان کو درجہ ملا، حضرت علی کو درجہ ملا، ابو الدہدہ آئے، ابو الدہدہ ایک صحابی تھے،
آپ نے فرمایا ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے. ابو دردہ نہیں، ابو دردہ صحابی الگ ہے، ابو دردہ صحابی الگ ہے. فرمایا ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں جنت کا پھل سب سے پہلے ابو دردہ کھائیں گے. جنت میں داخل ہوں گے تو پھل بھی کھائیں گے کہ سب سے پہلے ابو دردہ. جنت کے پھلوں کی جو اوپننگ سیریمنی ہوگی وہ ابو دردہ سے ہوگی. سہیب رومی آئے سہیب تیرے لیے خوشخبری ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے میں تجھے حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا. حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی سہیب رومی سے ہوگی. ہنی اللہ یا ابو دردہ، ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں جب تو داخل ہوگا تو فرشتے سب سے پہلے کس سے مصافحت کریں گے. یہ شاباش اللہ کے نبی دے رہا ہے. سب سے پہلے فرشتے کس سے مصافحت کریں گے؟ ابو دردہ. ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا ابا ذر، ہنی اللہ یا علی. 5 صحابہ کے نام گنائے ہوئے. سلمان، عمار، مقداد، ابو ذر اور علی. ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابا ذر ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. اے پانچوں تم پانچوں کے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں. لوگ کہتے ہیں جنت میں کب داخل ہو جائے؟ جنت کہتی ہے اللہ پاک کوئی آئے نہ آئے لیکن ان پانچوں کو میرے پاس بھیج. یہ شاباش. حسن حسین آئے، نانا جان ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. تم جاؤ گے تو جنت جو ہے مزین ہوگی. ماں عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. یہ دیکھیں گے رحمان کا عرش دیکھے گا، اللہ تجھے وہ جنت دے گا. یہ کئی تو سمجھ سے مل رہی ہے. 20 یہ غازی آباد کا علاقہ بالکل سیدھا سادہ علاقہ، ہم آئے نا داخل ہوئے نا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، چھوٹے چھوٹے مکانات اور یہ، لیکن اللہ نے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے. اللہ نے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں رہنے والا کیسا ہے یا اس میں رہنے والی کیسی ہے. زندگی اس کی عبادت، اس کی زندگی میں دین ہے کہ نہیں، اس سے اپنے زندگی کو دین سے سنوارو. نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، ہمیں یقین ہو کہ اس پر اللہ مجھے کیا دے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت فوراً لگ جائے گا. پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ. جب جس نے پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا. یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نہیں کہتے. صحابہ کو یہ یقین تھا. اچھا یہ درجہ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے. بیب الدادا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیوں فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے پھل تمہیں کھلائے جائیں گے؟ اس کے پیچھے قصہ ہے. اب وہ دردا کو کیوں کہا فرشتے مسافر کریں گے تو اس کے پیچھے قصہ ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں کہیں کہ میٹر ہوئی، کوئی قصہ ہوا، کوئی بات بنی
کوئی چیز ہوئی کوئی قصہ آپ نے ماشاء اللہ خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل تیرے لیے مبارکبادی ہے، خوشخبری۔ مسجد نبی کے دروازے پر ایک درخت تھا کھجور کا، وہ تھا منافق کا۔ داخل ہوتے ہی جو بہت تکلیف ہوتی تھی صحابہ کو، اور پھر وہ اوپر چڑھتا کھجورے لینے کے لیے، کھجورے توڑنے کے لیے، تو نیچے بے پردگی بھی ہوتی تھی، ماؤں کے مکانات نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو آدمی مجھے کھجور کا درخت خرید کر دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ بس مجھے ایک کھجور کا درخت دے اور جنت میں مجھ سے لے لے۔ ابو جہل نے سن لیا، یہ زمیندار تھے، ان کا باغ تھا، 600 درخت لگے تھے ان کے باغ میں۔ کتنے بھائی؟ 600۔ اور کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بنتا ہے، باپ جو ہے اسے اگاتا ہے اور پوتا کھجور کھاتا ہے۔ کبھی کبھار بیٹے کو مل جاتی ہے، لمبی عمر ہوئی۔ کھجور کا درخت اسی لیے ایمان کی جو مثال دی ہے کھجور کے درخت کی دی ہے کہ ایمان کی مثال تو کھجور کے درخت کی دی قرآن کے اندر۔ تو ابو دہدا نے سن لیا، ابو دہدا سیدھے اس کے پاس گئے، بھائی یہ کھجور کا درخت میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اس کی قیمت دے نہیں سکتا، کیونکہ مجھے بیچنا ہی نہیں ہے، بھائی مجھے بیچنا ہی نہیں ہے۔ ابو دادا سمجھا کر رہے بھائی مجھے دے دے، میں بہت بڑی قیمت دوں گا۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ان کے دل میں یقین تھا ابو دادا کی۔ اب جب بیٹھے بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا اچھا بتا بھائی کیا قیمت دے گا تو؟ ابو دادا نے کہا میرا باغ ہے جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہیں، باغ بھی تیرا، 600 درخت بھی تیرے، زمین بھی تیری، اندر میں نے کچھ نہر وغیرہ بنائی ہے وہ بھی تیری، اور میں نے مکان بنایا ہے وہ مکان بھی تیرا۔ ایک کھجور کا درخت دے دے ایک، اور وہ کچھ دور نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، یعنی مسجد نبی سے دکھتا تھا وہ دکھ رہا ہے، یہ مجھے دے۔ اس نے کہا بھائی سودا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک کھجور ایک درخت دینا ہے اور 600 لینے، اور وہاں زمین بھی ہے لمبی، مکان بھی ہے، ڈن، اوکے، سودا ہو گیا کہ چلو یہ مجھے دے دو آپ دے دو۔ ابھی ابو دہدا سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت میں نے سودا کر لیا اس کھجور کے درخت کا۔ آپ نے فرمایا مبارک، حضرت آپ کو دے رہا ہوں، آپ کٹوائیے۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ تو خرید کر مجھے دے دے تو درخت کٹوا دوں، چاہے کہ بے پردگی بھی نہ ہو اور مسلمانوں کو آنے میں تکلیف بھی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا مبارک، ماشاءاللہ مبارک، کبھی حضرت آپ کا ہے، آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار بنائیں، جو چاہے آپ کریں، لیکن حضرت میرے لیے وعدہ کریں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا نا۔ آپ نے فرمایا انتم الشہداء، صحابہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، تم سب گواہ ہو، گواہ رہنا، ابو دہدا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب بات ہو گئی کہ باہر ابو دہدا نکلے تو صحابہ کہنے لگے مبارک 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 مبارک۔ ابو دہدا کہنے لگے کہ کس بات پر مبارکبادی دے رہے؟ میں کہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ ابو دہدا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔
لیکن لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا نا، زمین کے ساتھ ملے گا، میں جنتی ہوں۔ یہ سوچ۔ اب ابو دہدا اپنے باغ میں گئے اور باغ میں جا کر کہنے لگے یا امت دہدا، او دہدا کی ماں نکل، اس بات کا سودا ہو گیا۔ او دہدا کی ماں نکل، اس بات کا سودا ہو گیا ہے۔ تو ان کی بیوی پوچھ رہی ہے کتنے میں سودا کیا؟ بیوی پوچھتی ہے نا کتنے میں سودا ہوا؟ تو ابو دہدا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو مدینے کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کہ کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی غازی آباد کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کی بیگم جو غازی آباد کی حور، وہ اگر آپ کسی جگہ یہ 2-3 چلا لکھوا دیا، میں نے فلاں مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، تو آپ کی حور کیا کہتی ہے؟ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ یہ ہماری حوریں جواب دے، اور وہاں مدینہ کی خاتون یہ کہہ رہی ہے نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، واہ 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 واہ۔ اب یہ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے باغ میں داخل ہو رہے، ابھی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر بھی خالی کر، تیرے ماں باپ کے یہاں سامان وغیرہ بھیج دے، بعد میں ترکیب بنائیں گے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یہ دہدا جو تھے چھوٹے سے تھے، دہدا نام تھا، یہ چھوٹے سے تھے، ایک کھجور گری، وہ کھجور انہوں نے منہ میں رکھی تھی، زمین سے بچے کیا آتے تھے منہ میں رکھی، ایک ماں دوڑی گئی اور بچے کے منہ سے کھجور نکالی، یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی، تو سودا ہو چکا ہے۔ آپ نے سر فرمایا کہ ابو دہدا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے، تو نے قربانی دی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا قربانی دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دین کے لیے تھکو، دین کے لیے تھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا سر دیوار پر مارے، یہ نہیں کہتے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بے تکا تھکایا نہیں جاتا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو تکلیف ہے برداشت کر لو، کوئی نامناسب حال ہے برداشت کر لو، کوئی بھی حال ہے میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، کہ اللہ کا حکم ہے میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، چاہے مال رہے چاہے مال جائے، اللہ کا حکم پورا کر کے مال بچا تو بھی کامیاب، اور اللہ کا حکم پورا کر کے مال گیا تو بھی کامیاب۔ اللہ کا حکم توڑ کے مال اگر بچا تو بھی ناکام، اور مال اگر چلا گیا تو بھی ناکام۔ اصل ہے اللہ کا حکم، بات سمجھ میں آ رہی، بہت آسان کر کے سمجھا رہا، اصل اللہ کا حکم۔ اب جب اللہ کا حکم آپ نے پورا کرے گا تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سارا کا سارا جتنا بھی اللہ کا نظام ہے وہ ہماری موافقت میں آ جائے گا، ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ جس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، کہ زمانہ سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ جب تبلیغ کے کام کو کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، لیکن حکم الہی کے مطابق،
پھر اللہ کی طرف سے شاباشیاں ملیں گی، چلو ہم تمہیں یہ دیں گے، تو وعدہ ہے۔ دیکھو مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ملے گا، شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ زمیندارا کرو تمہاری زمین کو ہم زمین میں سے اناج اگائیں گے، بھی کوئی وعدہ نہیں۔ کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، کوئی وعدہ نہیں۔ تجربہ ہے انسان کا، انسان شادی کرتا ہے کبھی اولاد ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، انسان کاروبار کرتا ہے کبھی کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، زمیندارا کرتا ہے انسان تو کبھی اس کا زمین میں سے اناج اگتا ہے کبھی نہیں اگتا۔ تو مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن روحانی لائن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وعدہ ہے۔ قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا اللہ سے بات کر رہا ہے، وعدہ ہے کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے تو آسمانوں سے اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ کتنے مزے کی چیز، وعدہ ہے، صحیح صحیح حدیث ہے۔ پڑھو میرے ساتھ دھیان سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غازی آباد والے مسلمان ہو گئے، مجھے خوف دیا، یہ صحیح حدیث ہے، وعدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ واہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، اور ایک حدیث میں کہ میرے بندے نے مجھے خوف دیا۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں، یہ نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے، کل کہیں گے پرسوں کہیں گے، نا جب پڑھے گا اسی وقت اللہ جواب دے۔ اور ایک کلمہ تو ایسا ہے حدیث شریف میں کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے اور اللہ جھانک کر جو دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے، نہیں جیسے کھڑکی میں سے کوئی دیکھتا ہے، کھڑکی میں سے پھر اوپر کوئی ہو نیچے کوئی آواز دے تو آدمی کھڑکی سے دیکھتا ہے نہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے یہ جھانک کر دیکھتے ہیں، جملہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نئی نئی چیزیں ملیں گی، اس لیے لکھنے موتی میں سارے حوالے دیکھ لینا، جو لکھتا ہوں وہی بولتا ہوں، جو لکھتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور کھلتے ہی اللہ تعالیٰ جھانک کر کہتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کیوں جھانک کر دیتے؟ دینے کے لیے۔ اسی لیے علماء کہتے تھے کہ ہم پر جب حالات آتے تھے ہم یہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، ہمیں یقین تھا کہ اللہ جھانک رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، ہم کہتے تھے اللہ پاک یہ دے دے، اللہ پاک یہ دے دے، اللہ پاک یہ دے دے۔ پڑھاؤں آپ لوگوں کو بھائی؟ ارے بتا دو، پڑھاؤں؟ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا پڑھا، اب آنکھوں کے دروازے کھل گئے سب کے اور اللہ جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں کس نے پڑھا؟ وہ یقین ہونا چاہیے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بدبخوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر دے گئے۔ وعدے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعدہ ہے، ایک اللہ کا وعدہ، ایک نبی کا وعدہ۔ نبی کا وعدہ جو ملے گا وہ حدیث میں ملے گا، اور اللہ کا جو وعدہ ملے گا وہ قرآن میں ملے گا۔ یہ روحانی لائن۔ مسجد میں آیا آدمی، گھر سے نکلا وضو کر کے، اور مسجد صرف نماز کا ارادہ ہے اس کا، اور کوئی ارادہ نہیں
گھر سے وضو کیا، وضو کر اور سنت یہی ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آئے. یہ حوض وغیرہ جو بنے ہیں تو مسافروں کے لیے بنے. اب تو جو ہے سب جو ہے مسافر بن گئے کہ آدمی یہی آ کے وضو کرتا ہے نا. اصل ہماری ترتیب نماز کی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، یہ سنت. البتہ مسجد میں حوض کا کیوں انتظام کیا؟ آتے آتے جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تب کہاں گھر واپس جائے گا بیچارہ؟ یہی کرے. بدرجہ مجبوری ہے، یہ بدرجہ مجبوری ہے. اور بنے ہیں یہ جس نے بھی بنائے، جون سی صدی میں بھی بنے، یہ وضو کا انتظام یہ مسافروں کے لیے بنا کہ مسافر لوگ آتے تھے تو ان کا تو مکان نہیں بیچارے، ان کو نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں گے. لیکن اب تو سب نے یہی وضو کرنا شروع کر دیا. اسی لیے من توضأ فی بیتہ کا جملہ آتا ہے حدیث شریف میں، اپنے گھر سے وضو کر کے آئے. تب حدیث شریف کیا ہے؟ روزانہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، تب جب گھر سے وضو کر کے نکلو، نماز کی نیت سے نکلو اور کوئی نیت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش، یہ صحیح حدیث ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کا کوئی رشتے دار بہت دنوں کے بعد لمبے سفر سے واپس آ رہا ہو تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں بھائی؟ خوش ہوتے نہیں ہوتے. اور وہ رشتہ دار بھی کیسا ہو؟ محبت والا ہو، ٹینشن والا رشتے دار نہ ہو. بعد ٹینشن والا رشتے دار آتا ہے تو اس سے تو گھر والا خوش نہیں ہوتا ہے، آ گئی بلا کہاں سے آ گئی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے. تو ٹینشن والا رشتے دار نہیں، ایسا رشتے دار کہ جس سے سارا خاندان پسند کرتا ہے کہ ارے ہاں بس حج سے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو گھر سے وضو کر کے صرف مسجد میں آئے. یہ وعدہ ہے نبی کا. اب بتاؤ گھر سے وضو کر کے آنے میں کتنا مزہ آئے گا. روزانہ جب گھر سے وضو کر کے نکلو نماز کے لیے آؤ تو پھر تم ذہن میں رکھو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. اچھا مسجد میں داخل ہو گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے مہمان بن جاؤ. مہمان کا اکرام ہوتا ہے. ہم سب ابھی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے. یہ وعدے کی، لیکن رشتے دار نے یاد رکھنا، فقہاء نے لکھا ہے ایسا رشتے دار ہو جو ٹینشن والا نہ ہو. بعض بتا ٹینشن والے بھی ہوتے ہیں، گھر میں ہوتی ہے، پھر 15 سال سے باہر جائے، اچھا ہے کہ مصیبت ہے، 15 سال کے بعد آ رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں کیا کرے گا، پھر سے کیا مصیبت کھڑی کرے گا. ایسا نہیں، محبت والا، اللہ کو خوشی ہوئی. یہ وعدے کی. ایک دعا حدیث شریف میں ایسی آتی ہے کہ آدمی پڑھ لے تو پڑھتے ہی اس کے اکاؤنٹ میں جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے حساب میں نیکیاں لکھ دے گا. صحیح حدیث ہے، کوئی فرنگلی نہیں رکھ سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے حضرت سب سے پہلے میں نے حدیث ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنی. چھوٹے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلم کی دعا پڑھا کرو، بولیو ہم نے خیر سن لی، لیکن حوالہ بوالا تو کچھ پتہ نہیں تھا. بچے تھے، پڑھتے رہے، لیکن اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی، کچھ کتابیں لکھنی شروع کی تو سب سے پہلے یہ حدیث آئی ہمارے حضرت کی بات کہ حضرت جی ہمیں یہ حدیث سناتے کہتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کہو تو پڑھا دوں آپ کو تاکہ کیش بزنس ہو جا رہے. تم چلا کے پتہ نہیں کب نکلو گے تم لوگ بھائی، چلا پتہ نہیں کب نکلو گے، کم سے کم کیش بزنس تو کر لو نیکیوں کا. پڑھوا دوں بھائی، پڑھو میرے ساتھ. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیکھو جس سے بھی پڑھا اس کے حساب میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اس وقت میں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی. اب اگر 5 منٹ کے بعد اور بچے پیدا ہو گئے
تو 5 منٹ کے بعد پڑھو گے تو وہ حصہ پڑھے گا آگے، اور پھر 1 دن کے بعد اور بچے پیدا ہوں گے تو بڑھتا جائے گا۔ کتنا آسان ہے، کتنی آسان ہے ہماری شریعت، آسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فضیلتیں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا، صحابہ سے وعدہ کیا کہ دیکھو من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ وعدہ کیا۔ روحانی لائن میں وعدہ ملے گا، مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے روحانی ریڈر ایک شعر یاد رکھنا، جو یقین کی راہ سے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ اچھا، اب یہ یقین کسے کہتے ہیں میں مختصر سمجھا دوں آپ کو کہ یقین کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو فرشتے یہاں موجود ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتے، لیکن ہم کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، کیوں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جہاں دینی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے آ کر گھیر لیتے، کیسے یہ حدیث ہے۔ تو صحابہ کو یقین تھا۔ میں یہ یقین کی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن شریف میں ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب۔ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن نبی دکھائی نہیں دیتا، نبی تو ہے نہیں ابھی ہمارے درمیان۔ تو غیب پر یقین کا لانے کا کیا مطلب، اس پر میں مثال لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ، یہ دونوں کو دونوں ٹہلنے کے لیے نکلے، تو لبے سڑک سے سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے پر ایک مجذوب بہلول بیٹھے ہوئے اپنی مٹی کا مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید سے پوچھا کم قیمت هذا البيت یا عمی، ہارون رشید پوچھا اس کے کیا بھاؤ، تو اس نے کہا دینار، 1 دینار۔ تو ہارون رشید نے کہا میں 1 دینار دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ کہا میں آپ کو یہ مکان بھی دوں گا اور دعا بھی دوں گا کہ اللہ آپ کو جنت میں ایک محل دے۔ تو ہارون رشید نے کیا کہا؟ مجنون، مجنون، مجذوب، مجذوب، یہ کہہ کر ہارون رشید آگے چل دیے۔ پیچھے سے زبید آئی، اس سے پوچھا یا ہم نے کم قیمت عادل نہیں، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ فرفع راسه الى الزبیدہ، زبیدہ کی طرف سر اٹھا، کہا اس کی قیمت دینار۔ اچھا میں دینار دوں گی تو کیا ملے گا؟ یہ کہا یہ مکان بھی دوں گا اور دعا دوں گا کہ اللہ تجھے جنت میں ایک محل دے۔ تو اس نے 1 دینار نکالا اور بہلول کو دے دیا، لے، اس نے دعا دے دی اللہ جنت میں تجھے ایک محل دے گا۔ اب دونوں میاں بیوی چلے، اپنے محل تک پہنچے، سوئے۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا، جنت ہے سجی ہوئی، لگی ہوئی، خوبصورت، اور ایک جو ہے لال قسم کا مرجان کا ایک موتی ہے اور وہ چمک رہا ہے، جیسے پولیس والوں کے موٹر کے وہ چمکتی ہے نا بتی ہے، چمک رہا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے قصر الزبیدہ، قصر الزبیدہ، زبیدہ کا محل۔ ہارون رشید چلتے چلتے وہاں تک پہنچے، فرشتے کھڑے تھے، ارادہ کیا داخل ہو جائیں اندر، فرشتے روک لیا محل یا ہارون رشید محل، میں محل میں جا رہا ہوں، تو فرشتے نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میری بیوی کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے لیکن آپ کا نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میری بیوی کا ہے، میری بیوی کے محل میں جا رہا ہوں۔ یہ کہا نا آپ اس محل میں جاؤ گے لیکن زبیدہ کے پیچھے جاؤ گے، پہلے زبیدہ جائیے۔ تو ہارون رشید کو غصہ آیا، سبحان اللہ، زوج خلف الزوجہ، زوج خلف الزوجہ، یعنی شوہر جو ہے بیوی کے پیچھے، یہ کیا بات ہے؟ بیوی شوہر کے پیچھے رہتی ہے۔ فرشتے نے کہا ہارون رشید ہمارے ساتھ لا تتخاصم معنا،
لا تتجادل معنا، ہمارے ساتھ بحث پاس مت کرو، لڑائی مت کرو، دنیا کا قانون اور ہے، یہاں کا قانون اور ہے۔ آپ جاؤ گے لیکن پہلے زبیدہ جائے گی، بعد میں آپ جاؤ۔ زبیدہ کا محل ہے، آپ کا نہیں ہے۔ یہی بات ہوا ایسے میں ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ ہارون رشید خواب سمجھ گئے، تعبیر بھی سمجھ گئے، فوراً بھاگے وہ سمندر نہر کے کنارے پر آئے، بہلول کے پاس، تو مٹی کا مکان بنا رہا تھا۔ کہا چچا اس مکان کی کیا قیمت؟ فرفع راسہ الی الملک، فرفع راسہ الی الملک، ملک کی طرف سر اٹھایا، بادشاہ کی طرف اور کہا اس مکان کی قیمت ہے پوری تیری حکومت۔ یہ تیری گھڑی جو ہے کہ پوری تیری حکومت، سلطنتوں کا کاملہ، یہ جملہ کا سلطنتوں کا کاملہ مع قصورها ومع کنوزها ومع اراضیها ما لها وما علیها، جتنی تیری حکومت ہے وہ ساری کا سارا تو مجھے دے دے، تیرے جتنے محلات ہیں، جتنے محل ہیں، جتنا مال ہے، جتنا سونا ہے، چاندی، ہیرا جواہرات، زمینیں، باغات، سب مجھے دے، تب جو ہے میں تجھے ایک یہ مکان دوں گا۔ تو ہارون رشید نے اپنا ہاتھ جو ہے سر پہ رکھا اور کہا کہ یا امی امس کا دینار، کل تو 1 دینار بھاؤ تھا، آج اگر بڑھتا تو 2 دینار ہو جاتے، 3 دینار ہو جاتے، لیکن کل تو تم نے 1 دینار کہا تھا، آج ایک رات میں اتنا بھاؤ کیسے بڑھ گیا؟ تو اس نے جواب میں کہا یا ہارون رشید امس بدون الرؤیا اليوم مع الرؤیا، کل جو سودا تھا بغیر کھاپ والا تھا، آج کھاپ تو نے دیکھ لیا ہے، اب بھاؤ بڑھ گیا۔ ہم بدون الرؤیا، کل جو ہے وہ غیب پر یقین تھا، اب تم نے خواب دیکھ لیا، اب بھاؤ بڑھ گیا اس کا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب بھی دین پر موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا اللہ پاک میں نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، سارا نظام دیکھ لیا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا، اب تو میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، اب نمازیں پڑھ کے آؤں گا، صدقہ کر کے آؤں گا، قرآن کی تلاوت کر کے آؤں گا، چلے بھی دوں گا، ہیرا پھیری والی چلے نہیں دوں گا، سیدھی سیدھی تبلیغ کروں گا، ہیرا پھیری والی تبلیغ نہیں کروں گا، اللہ پاک اب تو مجھے واپس دے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اب نہیں، اب معاملہ دروازہ بند ہو گیا، اب حج کا دروازہ بھی بند، سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں، اللہ پاک بہت اچھی طرح سے کر کے آؤں گا، یہ کہنا۔ اب بھاؤ بڑھ گیا، آئٹم ختم ہو گئی، میٹر ختم ہو گئی، اس لیے یاد رکھنا آنکھ بند ہونے سے پہلے وقت ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کبھی کبھی خیر۔ غازی آباد والوں بہت دھیان سے سننا، میں تمہارے استاد کا بیٹا ہوں۔ مولانا پالم پوری کا تو نام سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں کے جو بوڑھے ہیں، کافی بیانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ کبھی کبھی خیر دروازے تک آتی ہے، معمولی غفلت کی وجہ سے آدمی اس خیر سے محروم رہتا ہے، ہیرا پھیری معلوم ہو جاتا ہے کہ خیر دروازہ کھٹکھٹا ہے، میں خیر ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوں، خیر ہوں، مجھے لے لو، کل دیکھوں گا، پرسوں دیکھوں گا، 2 جملے کہہ دیے، یہ کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے محروم۔ اس پر بھی ایک قصہ سناتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آج سے 600 سال پہلے کا قصہ ہے، افغانستان میں نامناسب حالات ہے، 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ، یہ بھی میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھا ہے۔ بہت نامناسب حالات آئے، کافی گھر اجڑ گئے،
گھرانے ادھر سے ادھر ہو گئے سب. تو ایک نوجوان عورت، اس کے 4-5 بچے، کچھ بچے مر گئے، کچھ بچے بچ گئے، شوہر مر گیا، باپ مر گیا. ابھی بیچاری اپنا جان بچا کر افغانستان سے چلی، چلتے چلتے یہ تاشکند پہنچی. لمبا سفر. اور تاشکند پہنچ کر جو امیر تاشکند تھا نا، مسلمان تھا، اس کے پاس گئی اور اس کے بعد جا کر کہا کہ امیر صاحب میں آئی ہوں افغانستان سے، حالات ہمارے یہاں بہت بگڑے، میرے ساتھ میرے 2-3 بچیاں ہیں، بس میں خالی آپ سے اتنا چاہتی ہوں کہ میرا کچھ تم سپورٹ کرو، میری اعانت کرو، مدد کرو کچھ میری. اور امیر صاحب اور تاشکند کے والی گورنر، میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹی ہوں، سید گھرانے کی ہوں، میری مدد کرو. تو جو امیر تاشکند تھا وہ ہیرا پھیری والا تھا. اسے جواب کیا دیا؟ ارے سب کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، سید ہوں. تو سید ہے شجرالا؟ دلیل کیا ہے؟ تو سید ہے، دلیل کیا ہے؟ ایسے دلیل سب کہتے ہیں میں سید، یہ بھی کہتا ہے میں سید، یہ بھی کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ آج امیر تاشکند میرا تو سارا گھر اجڑ گیا، میں دلیل کہاں سے لاؤں؟ وہ امیر تاشکند نے دروازہ بند کر دیا. دلیل لا، تو سید ہے تو مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، جا. تو بیچاری روتی ہوئی وہاں سے چل دی. اسی امیر تاشکند کے گھر کے سامنے ایک محل تھا، وہ تھا مجوسی کا، ایرانی کا، وہ تاجر تھا. یہ وہاں چلی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خود نکلا مجوسی. ہاں بیٹی کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہا میں افغانستان سے آئی ہوں اور میرا گھر سارا اجڑ گیا اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرے ساتھ یہ بچیاں ہیں، میں ہوں، تم میری کچھ مدد کرو، میری سپورٹ کرو، اور میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں. تو وہ جو مجوسی تھا وہ ایک دم سے اچھل پڑا، ارے تو نبی کی بیٹی ہے، مجھے تو تمہارے نبی سے بہت محبت ہے. اندر آ اندر آ اندر اندر آ. 2-3 کمرے کے دے دیے، کبھی یہ کمرے تمہارے ہیں، صاف کروا دیے، تم رہو یہاں، جب تک تمہیں رہنا ہو، تمہاری پوری زندگی گزارو، تمہارا خرچہ، کھانا پینا سب میری طرف، یہی رہو. بیچارے خوش ہو گئی. رات کو وہ جو امیر تاشکند تھے وہ سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک محل ہے جنت میں، بند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے، امیر تاشکند نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی. تو چلتے چلتے امیر تاشکند آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ نے جواب دیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا مومن کا ہے. مومن؟ تو اس نے کہا حضرت میں مومن ہوں. اچھا تم مومن ہو، دلیل لاؤ. سمجھ گئے؟ وہ لڑکی کو کہا تھا دلیل لاؤ، حضور نے یہی کہا دلیل لاؤ. تم مومن ہو کون کہتا ہے؟ تمہارا ثبوت کیا تمہارے پاس تم مومن ہو؟ فوراً سمجھ گیا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، میری بیٹی تیرے پاس آئی اور کہا تھا میں سید گھرانے کی ہوں، تو نے کہا دلیل لاؤ، تو نے اس کی مدد نہیں کی. اب تو اتنا بڑا محض کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، تو میں بھی دلیل مانگتا ہوں. دلیل لا، تو مومن ہے. کون کہتا ہے دلیل؟ تو مومن ہے، کیا دکھا دیے تیرے پاس؟ خیر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میرے امیر تاشکند کی آنکھ کھل گئی، خواب سمجھ گیا، تعبیر سمجھ گیا، فوراً دوڑا ہوا وہ مجوسی کے محل پر گیا. وہ خاندان آیا ہے، وہ افغانستان والی عورت آئی ہے، مجھے تو میں امیروں میں ہرتا نہیں کروں نا. وہ خاندان ایسا برکت والا خاندان ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے.
اور اے امیر تاشقند، رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈانٹ رہے تھے خواب میں، تو اس وقت میں محل کے اندر تھا تو محل کے باہر تھا؟ میں محل کے اندر تھا تو محل کے باہر تھا۔ لمحوں نے خطا کی، سبھی نے سزا پائی، چپ گیا۔ تو یہ وقت ہے کام کرنے کا، لڑائی وڑائی کا وقت نہیں ہے کہ آدمی کام کرے۔ لڑائی وڑائی نہیں کیوں رہی؟ کہ نماز پڑھنے میں کیا لڑائی ہے؟ 3 دن دینے میں کیا لڑائی ہے؟ قرآن پڑھنے میں لڑائی ہے؟ تہجد پڑھنے میں مشورے کی ضرورت ہے؟ اگر بتاؤ کہ مشورہ کرو بھائی تہجد کی نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ بھائی آؤ ذرا مشورہ کرو بھائی عشاء کی نماز پڑھے نہ پڑھے؟ بھائی مشورہ کرو فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے؟ احکامات ہیں۔ اسی طریقے پر یہ ہمارا دعوت کا کام ہے، سیدھا سادہ کام۔ اس کام کو سیدھے سادے طریقے سے لے کے چلنا ہے، ہیرا پھیری کے ساتھ نہیں چلنا۔ اور یہ تاشقند والی مثال یاد رکھنا، لمحوں نے خطا کی، سبھی نے سزا پائی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ پائلٹ ہوائی جہاز اڑانے والا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ جب ہوائی جہاز اڑاتا ہے تو جس رخ پر بھی جانا ہوتا ہے وہ سی رکھتا ہے۔ مشرق میں جانا ہے تو وہ سی رکھے گا، وہ جہاز صرف اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔ معمولی سی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی، پائلٹ یہ کہے تو معمولی آگے پیچھے کا فرق پڑتا ہے اس میں، ورنہ یہ معمولی سا فرق تجھے لندن کے بجائے پیرس اتار دے گا، پیرس کے بجائے جرمن اتار دے گا، جرمن کے بجائے ہالینڈ اتار دے گا، ہالینڈ کے بجائے روم اتار دے گا، معمولی فرق۔ اسی طریقے سے دعوت کے کام کے اندر جو بزرگوں نے ترتیب بتائی تھی، اس ترتیب میں معمولی فرق سے آدمی بہت دور چلا جائے گا۔ اس ترتیب کو چھوڑا کہ بہت دور چلا گیا، ترتیب رہا سیدھا سیدھا چلتا رہے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ جمائے رکھے گا۔ اس وقت میں دعائیں مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے قدموں کو جمع، ڈگمگانے سے ہمیں بچا لے۔ حق پر آدمی جمے، اپنی جماعت کے ساتھ آدمی جوڑا رہے، 3 دن دیتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، چلتا رہے، قریب ہے قریب۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ کو ہم لوگوں سے محبت ہے۔ ماں باپ رات کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیری ماں نے تیرے باپ نے دروازہ بند کر دیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جا۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وَلَأَكْلَوْكَ عَلَى فِرَاشِكَ فِي اللَّيْلِ، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ۔ سفید داڑھی سے اللہ کو محبت ہے، خالی سفید داڑیاں ہو گئی اللہ شرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث کے جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، یہ حدیث بہت بیان کرتے تھے، عائشہ والی یہ حدیث ہے کہ جس کی سفید داڑھی ہو گئی اللہ اس کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتے۔ اب جوانی میں ان کا انتقال ہو رہا تھا، زندگی بھر انہوں نے سفید داڑھی کی حدیث بیان کی اور جوانی میں انتقال ہو رہا تھا ان کا۔ پھر انتقال سے پہلے اپنے شاگردوں کو بلایا اور شاگرد کو بلا کر کہا بھائی سفید داڑھی کے انتظار میں رہا، میری داڑھی سفید تو ہوئی نہیں، جوانی میں ہی دنیا سے جا رہا ہوں، موت کی آہٹ سن رہا ہوں، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، بس میری ایک نصیحت ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو میری داڑھی سفید کر دینا، سفیدہ لگا لینا۔
زندگی بھر میں نے ایک ہی حدیث بیان کی، وہ ایک ہی حدیث بیان کرتے تھے. تھوڑی سی میرے کمر میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کر بات کرو. وہ ایک ہی حدیث بیان کرتے تھے، سفید داڑھی حضرت عائشہ کی حدیث، اور لوگ آتے تھے ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے. سال میں 1-2 مرتبہ ان کا اجتماع ہوتا تھا اور یہ حدیث حضرت عائشہ تک اخیر تک سنا دیتے تھے بھائی. اور ان کے پاس وہ سند مضبوط تھی، ان کے پاس بہت محفوظ سند تھی. اب انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا بھی میرے بات جو ہے وہ سفید کر دینا تاکہ کم سے کم سفید داڑھی والی حدیث پر کچھ عمل تو ہو جائے. زندگی بھر تو میں نے بیان کیا ہے، لیکن جنت دنیا سے جا رہا ہوں، جوانی میں جا رہا ہوں. اب ہو گیا ہے انتقال، قبر میں رکھا گیا. فرشتوں نے پوچھا، ماں رب نے کہا کہ سارے جواب دوں گا، لیکن پہلے زندگی پر جو سبق میں نے پڑھایا ہے لوگوں کو وہ دیکھو. میرا کیا کہ سفید داڑھی لے کر آیا ہوں، میری داڑھی سفید. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں سے کہا کہ اس سے کہو یہ اصلی نہیں ہے نقلی ہے. اصلی نہیں ہے نقلی ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو اصلی نہیں ہے نقلی ہے. انہوں نے بیٹے نے جواب دیا کہ اللہ پاک تیرے نبی نے اصلی اور نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی. تیرے نبی نے اصلی نقلی کی شرط نہیں لگائی تھی. تیرے نبی نے کہا سفید داڑھی گئی تھی اس لیے لایا. اللہ نے کہا معاف کر دیا، معاف کر دیا. کریم الکریم اذا قدر عفا، الکریم اذا قدر وفا. کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے. کریم اس لیے اللہ کے باتیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے جماعت میں اسی طریقے پر جو ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے آدمی سیدھا سیدھا چلتا رہے تو اللہ کی بات سے امید ہے کہ ایک چلے میں بلی اور کتب بن کے لوٹے گا. ہمارے یہاں بمبئی میں ایک گویا تھا، عبد القادر نام تھا، اس کا انتقال ہو گیا. حکومت کے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے. شراب پینا، رنگیاں نچانا، یہ اس کی عادت. حکومت کے لوگ، بمبئی کی حکومت کے لوگ، پولیس والے سب اس سے ڈرے. کیوں ڈرے؟ کہہ رہے اس کو اگر جیل میں ڈالا تو پورے بمبئی میں آگ لگا دے گا. اس کے مریدین، اس کے ماننے والے، چاہنے والے بہت تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اور قاضی عبد الوہاب، ہمارے یہاں گجرات کے قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ہم دونوں اس کے پاس خصوصی ملاقات میں گئے. جب خصوصی ملاقات میں گئے تو سڑک کیا ہوا تھا، ہم کچھ بات کرے وہ کچھ بات کا جواب دے. خیر اس کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اچھے اور پہنا کر اس کو مسجد میں لائے. مسجد میں لا کر ہم نے اس کی 3 دن کی تشکیل کی. کتنے دن کی بھائی؟ 3. اور 3 دن اس کو ہم نے ہمارے ماحول میں رکھا. تعلیم، گھر، دعا، تہجد، اللہ کے سامنے رونا. تیسرے دن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کے وقت میں تقریباً 2:30 بجے رات کو مسجد کے کونے میں سے رونے کی آواز آ رہی. میں سوچنے پر مجبور ہوا تو کون رو رہا ہے، کس کے بات کر کے رو رہا. تو میں نے لائٹ وغیرہ نہیں چلے، میں اسے ہی تھوڑا آہستہ آہستہ کھسک کر قریب جا کے گیا تو دیکھا تو وہ عبد القادر رو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ یہ تبلیغ والوں کی مثال اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا. اے اللہ اس کتے کے لیے جو نے جنت کا وعدہ کیا ہے مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر. یہ 3 دن کی برکت. کتنے دن کی برکت بھائی؟ 3 دن. کوئی ترتیب تھی پرانی، نئی ترتیب نہیں تھی. 3 دن میں آتے ایسا بنتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 دن میں ولی بن کر لوٹے گا آدمی. اور بہت اونچے درجے میں بات نبیوں کا کام ہے، یہ کام تو نبیوں کا ہے. لیکن یہ کہ آدمی چالاکی کے ساتھ تبلیغ کا کام نہ کرے. چالاکی کے ساتھ ہمیشہ 3 دعائیں مانگو. اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے بچا.
اور اے اللہ ہیرا پھیری والے مال اور روزی سے بچا، اور اے اللہ ہیرا پھیری والی عبادتوں سے بھی بچا، کہ ہیرا پھیری والی نماز، ہیرا پھیری والی تبلیغ، ہیرا پھیری والا حج، ہیرا پھیری والا عمرہ، ہیرا پھیری والا کشت، ہیرا پھیری والا مشورہ، یہ ساری چیزیں سر ہیرا پھیری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں سیدھا سیدھا کام کرو، معمولی تمہاری نیکی ہوگی ہم قبول کر لیں گے، جب معمولی تم سے کچھ معمولی بھی تم ایک جملہ کہو گے ہم قبول کر لیں گے، ہمارے دربار میں آ جاؤ، تواضع کے ساتھ آ جاؤ۔ خراب سے خراب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تھا، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 7:45 بج گئے ہیں، کہ کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں۔ آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا، ایک گویا تھا امریکہ میں جو گاتا تھا مائیکل جیکسن، اس کو اسلام کی دعوت میں نے دی، ہم گئے 3 آدمی خصوصی ملاقات، ایک آدمی کا 6 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا، اب بھی ہم کو زندہ ہے، تو مایوس ہو گیا کہ سب میں اس کو کیا دعوت کی، اس کو کیا دعوت کی، اس کو کیا دعوت کی، نہ حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، ہم تو حق کو لے کے چلیں گے، اور یقین کے ساتھ کوئی جملہ یاد رکھنا، جو یقین کی راہ سے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ کی، جنہیں بس رسول نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ اب حالات آئیں گے اتار چڑھاؤ، تو آدمی کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رونا، ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے۔ روئے آدمی، میں تو روتا رہا، اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ لیلا مجنون کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے مجنون سے کہا کہ اے مجنون تو کیا کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا دوست تھا مجنون، یہ کہا کہ اے مجنون میں نے اس کا بیان کیا تھا اس کے گاؤں میں جا کے، لیلا مجنون کے گاؤں میں ہم گئے تھے، عربوں میں گاؤں تبوک جاتے ہیں اس کا گاؤں آتا ہے لیلا مجنون کا، وہاں ہم نے عربوں میں قصہ بیان کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجنون سے بیٹھا بیٹھا کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، یہ جواب دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے جھک ماری اور یہ کہا کیا پاگل بنا بیٹھا ہے، ایک لیلا کے پیچھے تو زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام لکھنے کی مشق، میرا سچ کر بیت اللہ معافی مانگ اللہ۔ تو مجنون جو تھا وہ ہچکیاں مار کر رونے لگا، ہچکیاں مار عبداللہ بن عمر کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر گھبرائے کہ بھائی میں نے کیا کہا، اس پر اثر پڑا، بہت ہچکیاں مار کر رو رہا ہے۔ پھر اس نے عبداللہ بن عمر کے سامنے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے دے دیا، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، لیلا بھی دے دیتا تو تیرا کیا بگڑتا تھا۔ تو پھر غیر سے آواز آئی، حسن مایت نالے سبھائے تو، حسن مایت نالے سبھائے تو، ذوقہا دارم مزالی ہائے تو۔ اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر میں نے لیلا سے تیری ملاقات کرا دی تو میرے سامنے کون روئے؟ حسن مایت نالے سبھائے تو، حسن مایت نالے سبھائے تو، ذوقہا دارم مزالی ہائے تو۔ مجھے تیرا راتوں کا رونا بہت پسند ہے، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، حالات آئے تو آپ چپ کے اپنے اللہ سے، اللہ کسی کے سامنے شکایت نہیں کرے گا، اللہ کسی کو نہیں کہے گا کہ اس نے یہ کہا ہے مجھے، نہ غیور ہے، ستار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اتنا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، حسن مایت نالے سبھائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اعتبار سے مجنون تھا، لیکن ایک اعتبار سے اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل، اللہ کی معرفت یہ تو فرماتے تھے۔ اور اللہ میں اقبال کے بارے میں مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گڑھ بوڑھا ولی تھا، داڑھی نہیں تھی اقبال، لیکن کہتے تھے مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گڑھ بوڑھا ولی، اللہ کی معرفت حاصل ہو اس کو۔ تو مجنون کہتا تھا اللہ نے گھر سے جواب دیا کہ میں لیلا سے ملاقات کرا دوں گا تو مجھے بھول جائے گا، بس لیلا بھی نہیں مل رہی تجھے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی یہ تو جانے معاملہ اور اللہ جانے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تو آ تو صحیح، مکہ میرے ساتھ چل تو صحیح۔ تو عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد مجنون کے والد یہ سارے کے سارے جو ہے وہ گئے بیت اللہ، وہاں جا کر کہا توبہ کر۔ اب اس سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ خطاؤں کو معاف کر، لیکن اللہ تجھ سے کہتا ہوں لیلا کی محبت میرے دل سے مت نکالنا، اور جو اس پر عابد کہے تو اس پر رحم کرنا۔ رحم اللہ عبدا قال آمین، رحم اللہ عبدا قال آمین۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ارے تم نے تو یہاں آ کر بھی بیڑا غرق کر دیا، میں تجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا، یہاں آ کر بھی تو نے یوں کہا کہ اللہ لیلا کی محبت میں نکالنا، اور میری اس دعا پر جو آمین کہے اس پر بیڑا پار کر دینا۔ یہ ہماری دعا میں اب اس کے قصے تو بڑے لمبے ہیں لیلا مجنون کی۔ ہمارے والد صاحب ہم اس سے نکالتے تھے کہ تم کا حالات آ گئے تو تم بھی مجنون کی طرح رونا بھی شروع کرو، مجنون کی طرح رونا بھی شروع کرو، اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے۔ ندامت کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، ایک ندامت کا، ایک ندامت کا، ایک ندامت کا۔ غالب کا قصہ سنا کر بات ختم کروں کہ مرزا غالب شرابی کبابی عیاش، علماء نے لکھا ہے کہ جمنا پار یہاں جہاں وہاں پر جو ہے کسی کا انتقال ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، یہ غالب شراب پیا ہوا، ٹوپی شیروانی داڑھی اور شراب پی کر وہ ٹہلنے کے لیے نکلا۔ لوگ کھڑے تھے، کوئی مولوی صاحب آ گئے جنازے کی نماز پڑھانے، اس میں غالب پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، ارے مولوی صاحب جنازہ پڑھ دو۔ تو غالب نے کہا ارے بھائی میں تو شراب پیا ہوا ہوں، میں نے تو میرا باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا، اس کا کیا جنازہ پڑھوں گا میں نے تو میرا باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ نانا آپ تو تواضع کر رہے، یہ کہہ کر 25-50 میں جو ہے وہ پورا ٹانگا ہی اٹھا دیا اور اٹھا کر جنازے کے سامنے رکھ دیا۔ غالب پیچھے اترے، جنازے کی نماز تو کچھ آتی نہیں تھی، مسائل تو جانتے نہیں تھے، بس کھڑے رہ کر رونے لگے اور ایک جملہ کہا کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے لائے ہیں، تو جانتا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، تو اللہ اتنی درخواست کر رہا ہوں تجھ سے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں تو مجھے دے دے، اور میری کوئی نیکی مجھے پسند آئی ہو تو اس کو دے دے۔ اتنا کہا، اس کے جتنے گناہ ہیں مرحوم کے میرے حساب میں، اور میری کوئی نیکی پسند آئی ہو وہ اس کو دے دے۔ یہ کہہ کر غالب کے آنکھوں میں ندامت کے آنسو نکلے، تو کہہ کر غالب بھی کر دیے، لوگوں نے جنازہ اٹھا لیا، جنازے کی نماز ہو گئی دفن کر دیا۔ 3 دن کے بعد ایک اللہ والے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ اس زمین سے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے، اس زمین سے مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے۔ گاؤں والوں کو جمع کیا، کیا ہوا، یہ قصہ ہوا، یہ ہوا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ جس پر جنازے کی نماز پڑھی گئی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس نے پڑھی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس نے پڑھائی اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ چلیے بات میری سمجھ میں آ گئی بھائی۔ اب میں آپ لوگوں کی تشکیل کروں گا۔ پہلی تشکیل یہ ہے
کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں دین پر چلنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب دعوت کے کام کو اپنی پرانی ترتیب جو بزرگوں سے سن رکھی ہے اس ترتیب سے دعوت کے کام کو لے کے چلیں گے، کہو انشاءاللہ۔